کبھی سوچا ہے کہ ایک بیڈ صرف سونے کی جگہ نہیں بلکہ خوابوں کی پناہ ہے؟ کبھی جانا کہ ایک صوفہ صرف بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ خاندان کی ہنسی کا گواہ ہے؟ چلیں آج دیکھتے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں ہر فرنیچر ایک کہانی سناتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو دل سے خوش آمدید، اور ہاں، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور جو پرانے ساتھی ہیں، آپ کا ساتھ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ شکریہ۔ آج کا دن کمال کا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس ہال کے دروازے پر قدم رکھا، لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ روشنیوں کا ہلکا سا سایہ، خوبصورت سجاوٹ اور ہر طرف فرنیچر کی خوشبو، یہ سب کچھ دل کو ایک الگ سکون دے رہا تھا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فرنیچر بس ایک ضرورت ہے، لیکن آج یہاں آ کر احساس ہوا کہ یہ صرف لکڑی اور کپڑے کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے سب لمحوں کا حصہ ہے۔ کبھی خوشیوں میں، کبھی خاموشیوں میں، اور کبھی ان پلوں میں جو ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ اور یہ گوشہ جو دل کو اپنی پناہ دیتا ہے۔ گھر وہ نہیں جہاں صرف دیواریں ہوں، گھر وہ ہے جہاں یہ سب لمحے سانس لیتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیڈ سیٹس۔ یہاں رکھے بیڈز اپنی شان اور خوبصورتی سے دل کو موہ لیتے ہیں۔ کچھ بیڈ کلاسک لکڑی کے ڈیزائن میں ہیں، باریک تراش خراش کے ساتھ، جیسے کسی پرانی داستان کا حصہ ہوں، اور کچھ بالکل ماڈرن ہیں، سافٹ ٹونز میں اپہولسٹرڈ، جو کمرے کو بالکل الگ لک دے دیتے ہیں۔ یہ صرف بیڈ نہیں ہوتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دن بھر کی تھکن اتارتا ہے، جہاں خواب پروان چڑھتے ہیں، جہاں کوئی بچہ ماں کے ساتھ کہانی سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ یہ سائیڈ لیمپس اور ٹیبلز بیڈ کے ساتھ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ کمرے کو مکمل کرنے والے جز ہیں۔ رات کی مدھم روشنی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنے یا دعا مانگنے کا اپنا ہی سکون ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، کمرہ صرف سونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دل کو سکون دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں یہ بڑے بڑے سافٹ کشن والے صوفے دیکھیں۔ ان پر بیٹھتے ہی دل چاہتا ہے کہ بس کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر گھنٹوں بیٹھا جائے۔ کچھ صوفے ماڈرن ہیں، سلیک اور سیدھی لکیروں والے، اور کچھ کلاسک، بھاری ڈیزائن والے جو رائل احساس دیتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا مطلب صرف کمفرٹ نہیں بلکہ کنیکشن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہے گونجتے ہیں، جہاں خاموشیوں میں بھی سکون چھپا ہوتا ہے، اور جہاں یادیں بنتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے دل میں نقش رہتی ہیں۔ چلتے ہیں ڈائننگ روم سیٹس کی طرف۔ یہاں رکھی میزیں اور کرسیاں دل کو خوش کر دیتی ہیں، کچھ بڑے خاندان کے لیے وسیع اور مضبوط، اور کچھ چھوٹے مگر بہت ہی نفیس اور اسٹائلش۔ یہاں صرف کھانا نہیں کھایا جاتا، یہاں دل ملتے ہیں۔ یہ میزیں ان کہکہوں کی گواہ ہیں جو کھانے کے دوران گونجتے ہیں۔ یہ کرسیاں ان باتوں کی شریک ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ چراغ جو اوپر لٹک رہے ہیں، جیسے ہر نوالے کو روشنی سے چمکا رہے ہوں۔ یہ کمرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ذائقہ سالن یا چاول میں نہیں بلکہ اس محفل میں ہے جو ساتھ بیٹھنے سے بنتی ہے۔ دوستو، یہ ہیں وہ ٹیبلز جو کمرے کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ پر سنہری نقش و نگار جو بالکل رائل لک دیتے ہیں، اور کچھ بالکل ماڈرن سلیک ڈیزائن کے ساتھ۔ یہ ٹیبلز صرف رکھنے کی چیز نہیں بلکہ ہر کمرے کا سینٹر پیس بن جاتے ہیں۔
चाय हो, किताब हो या एक खूबसूरत सजावट, इनके ऊपर हर चीज़ अलग ही जचती है। इस्लाम में हमेशा सफाई, सादगी और खूबसूरती को पसंद किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। यानी जब हम अपने घरों को सादा, आरामदेह और खूबसूरत रखते हैं तो ये भी अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बनता है। लेकिन सोचने की बात ये है, क्या हमारे घरों की असल खूबसूरती सिर्फ फर्नीचर और सजावट है, या वो मोहब्बत, सुकून और सादगी है जो हमें दीन ने सिखाई है। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है जहेज़, जो एक लानत है। कितनी ही बेटियां सिर्फ इसलिए अपने वालिदैन के घरों में बैठी रह जाती हैं क्योंकि वो जहेज़ नहीं दे पाते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा निकाह को बेहतरीन निकाह कहा और फजूल खर्ची से मना फरमाया। यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में शादी में असल अहमियत किस चीज़ की होनी चाहिए? जहेज़ के ऊंचे डेकोरेशन वाले सामान की, या दो ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत, ईमान और एतमाद की? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम सब एक दूसरे की सोच से सीख सकें। याद रखें, असल इज़्ज़त और सुकून कालीन, रग्स या मैटर्स में नहीं, बल्कि इस नीयत में है कि हम अपना घर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक संवारें। और वो घर ही सबसे ज़्यादा खुशनसीब है जहाँ सादगी, सुकून और अल्लाह की रज़ा हो। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। कुरान में भी है, बेशक अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत अल-आराफ। अब बात करते हैं कालीन और रग्स की। यहाँ मौजूद कालीन सिर्फ फर्श ढांपने के लिए नहीं, बल्कि कमरे को नरमी और शान देने के लिए है। ये नर्म रग्स, रंगीन डिज़ाइंस और शूख पैटर्न्स हर कमरे का मिजाज बदल देते हैं। सोचें, सर्दियों की रात है, हाथ में कॉफ़ी का कप और कदमों के नीचे ये नर्म कालीन, इससे ज़्यादा कोज़ी लम्हा और क्या होगा। अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो हमेशा से घरों की शान और शख्सियत का अक्कास रहा है। कालीन, रग्स और मैट्स। ये सिर्फ फर्श को ढांपने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि कमरे की रूह और उसके मिजाज को मुकम्मल करने वाले अनासिर हैं। यहाँ रखा हर कालीन, हर रग अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। कुछ अपनी बारीक तराश खराश और रिवायती नक्शो निगार के साथ पुरानी तहजीबों की झलक दिखाते हैं, और कुछ बिल्कुल मॉडर्न अंदाज में सादगी के बावजूद बेहद शानदार नज़र आते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कालीन सिर्फ रंग नहीं बखेरते, बल्कि पूरे माहौल की फ़ज़ा बदल देते हैं? किसी कमरे में दाखिल हों और कदमों के नीचे नर्म रग या फ्लफ़ी कारपेट बिछा हो तो फ़ौरन एक सुकून और कोज़ी सा एहसास दिल में उतर जाता है, जैसे ज़मीन ने थकन को संभाल लिया हो। ये रग्स सिर्फ सॉफ्टनेस ही नहीं देते, बल्कि शोर को भी जज़्ब करके कमरे में एक खामोश और पुरसुकून माहौल पैदा करते हैं। वो सुकून जिसमें इंसान अपने ख़यालात के साथ बैठकर लम्हे को भरपूर महसूस कर सके। यहाँ नज़र डालें, कुछ कालीन शूख और रोशन रंगों में हैं, सुर्ख, नीला और सब्ज़, जो कमरे में ज़िंदगी और तवानाई भरते हैं, और कुछ अर्थी टोन्स में हैं, बेज और ग्रे के साथ, जो किसी भी मॉडर्न इंटीरियर को एक नफीस और पुरकशिश लुक देते हैं। यही रंगों और अंदाज की वैरायटी इस एग्ज़िबिशन को ख़ास बनाती है। अब आते हैं सबसे परसुकून हिस्से की तरफ, आउटडोर फर्नीचर। यहाँ रखी कुर्सियाँ, स्विंग्स और टेबल्स ऐसे हैं जैसे कुदरत के साथ जुड़ने का एक ज़रिया। सोचें, शाम का वक्त है, हल्की हवा चल रही है और आप इन कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे हैं। ये लम्हा सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि ज़िंदगी को महसूस करने का असल तरीका है। ये आउटडोर सेट्स सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि वो पुल हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती से जोड़ देते हैं।
آخر میں بات کرتے ہیں انڈور فرنیچر سیٹس کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی کمرے کو مکمل کرتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے شیلفز ہوں، کارنر ٹیبلز یا اسٹڈی چیئرز۔ یہ سب ملا کر گھر کو ایک شخصیت دیتے ہیں۔ یہ سیٹس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خوشی صرف بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ انہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سیر اس دلکش فرنیچر نمائش کی۔ یہاں آ کر ایک بات دل میں اتر گئی کہ فرنیچر صرف سامان نہیں ہے، ہماری زندگی کی کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ہنسی کے پلوں کا ساتھی ہے، یہ خاموشیوں کی گواہی ہے، اور یہ ہمارے گھروں کو پہچان دیتا ہے۔ گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں، گھر وہ ہے جہاں دل مطمئن ہو جائے۔ امید ہے یہ سفر آپ کو بھی اتنا ہی پسند آیا جتنا مجھے۔ اگلی بار کسی اور خوبصورت دنیا میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کرسیاں چھوٹی چیز لگتی ہیں مگر یہ پورے کمرے کو مکمل کر دیتی ہیں۔ ایک کرسی کھڑکی کے پاس رکھی ہو اور شام کی چائے اس پر بیٹھ کر پی جائے، یقین مانیں وہ لمحہ انسان کے دن بھر کی تھکن ختم کر دیتا ہے۔ یہاں رکھی ہوئی کرسیاں بھی اپنی ایک الگ ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ کچھ ہلکی پھلکی اور ماڈرن ڈیزائن میں ہیں جنہیں کہیں بھی رکھا جائے تو کمرے کی جان بن جائیں، اور کچھ ایسی کلاسک لکڑی کی کرسیاں ہیں جن پر بیٹھتے ہی لگتا ہے جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔